على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببدع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، گفتگو تھی اس وصیت کے بارے میں جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرب ترین اور عزیز ترین صحابی جناب ابو ذر کے نام فرمائی تھی. اس وصیت میں جو باتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے آج بھی عملی ہیں، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی. خداوند عالم اس دنیا سے جو سب سے چیز اٹھا لے گا، خدا جب کسی نعمت کو دینے کے بعد اس نعمت کو سلب کرتا ہے تو بلا وجہ سلب نہیں کرتا. کچھ نہ کچھ انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں، تو خداوند عالم ان نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. سب سے پہلے جو خدا اٹھائے گا وہ امانت ہے، اور خدا کی بارگاہ میں گر گڑانا خشوع ہے. امانت داری صرف پیسے کی امانت داری نہیں ہے، بات کی بھی امانت داری ہے. اگر دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں راز کی، تو یہ باتیں امانت کی ہیں، دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہیے. امانت ہمارا ذہن بھی ہے، فکر بھی امانت ہے، خیال بھی امانت ہے. یہ سب اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اور ہم کو وہاں یوز کرنا چاہیے جہاں اللہ نے بنایا ہے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. آج امانت داریاں کاروبار میں، گفتگو میں، تعلقات میں امانت داریاں ختم ہو گئی ہیں. حساب کتاب میں امانت داریاں کم ہو گئی ہیں، اور یہ سب چیزیں کل میدان قیامت ہم سے پوچھی جائیں گی. یہاں تک کہ لوگ وہ ہیں، کوئی کسی کو گڑگڑاتے ہوئے خدا کی بار نماز میں، مسجدیں تو نمازیوں سے آباد ہیں اور یقیناً آباد ہیں، لیکن وہ دل کہاں ہے جو خوف خدا میں رویا کرتے تھے؟ وہ افراد کہاں ہیں جنہیں ہر لمحے اللہ کا خوف رہتا تھا؟ مسجدیں تو آباد ہو گئی ہیں، لیکن خوف خدا سے لرزنے والے دل
کسی کی اذیت پہنچانے کے بعد اس کو راضی کرنے والے خیالات، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اس کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفس محمد میں، وہ ختم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ غور کریں وہ دنیا جس کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، نہ دن پہچانتے ہیں نہ رات پہچانتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے، ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار، ایک دکان کے بعد دوسری دکان۔ اس کے بھی ہم غور ہیں لو ان الدنیا کانت تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الفاجر منها شربة ماء۔ آپ غور پیغام ہے، اگر یہ پوری دنیا خداوند عالم کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی، یہ دنیا اگر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی ہوتی تو خدا بند عالم کسی فاجر کو اس کا ایک گھونٹ بھی مت دیتا۔ یہ دنیا خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی ہوتی تو خدا بند عالم کسی فاسق کو، کسی فاجر کو، کسی گناہگار کو، کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی سیراب نہ کرتا۔ یہ دنیا ملعون ہے مگر وہ افراد جو اس دنیا سے آخرت آباد کریں۔ خدا نے دنیا میں دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا میرا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، مجھے دنیا کی بڑی محبت ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ مولا چاہتا زیادہ مال بناؤں، پیسے کماؤں، اچھا گھر بناؤں، کمرے بناؤں، بڑے گھر میں رہوں۔ کہا تم چاہتے کیوں بڑا گھر بنانا چاہتے ہو؟ کیوں پیسے کمانا چاہتے ہو؟ کمانا چاہتا ہوں جی بھر کے پیسے کماؤں تاکہ کسی رشتہ دار کی مدد کر سکوں، کسی غریب کو سہارا دے سکوں، کسی بیمار کی دوا لا سکوں، کسی بے گھر کے لیے کوئی سامان فراہم کر سکوں۔ بڑا گھر بنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مہمان میرے کے آئے، کسی مہمان کو ٹھہرا سکوں، اس کی خدمت کر سکوں۔ پیسے ملے تو زیارتوں کو جاؤں، دوسروں کو زیارتوں پر بھیجوں۔ کہ اگر تم اس نیت سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے۔ زیادہ کماؤ تاکہ زیادہ خدمت کر سکو۔ ہمت ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر ہو گیا ہے تو ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ اپنے بھائی کا بھی گھر بنا سکیں۔ کیسے لوگ تھے دنیا میں، اور آج بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں۔ میرے ایک بزرگ استاد تھے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، جنت نصیب کرے، بڑے مرد خدا تھے، خدا ترس تھے، بہت بڑے درجے پر فائز تھے۔ کیسے لوگ تھے واقعی دنیا میں۔ بیمار ہوئے، آپریشن کے لیے ڈاکٹروں نے کہا آپ جرمنی جائیے، وہاں آپ کا آپریشن ہوگا۔ خیر سارا سامان لیا، اسپتال بک کیا، جگہ بک کی، سارے پیسے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جو مرض ہے، بیماری ہے،
اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تھوڑے بعد دوا کھا لے ٹھیک ہو جائیے گا. آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. جب آپریشن کا ضرورت نہیں ہے تو ویسے سارے پیسے جو اسپتال کے تھے بچ گئے. آپریشن کی فیس بچ گئی, ڈاکٹر کی فیس بچ گئی, اسپتال میں رہنے کی فیس بچ گئی, سارے پیسے بچ گئے. جب بچ گئے تو گھر والے کے چلو اب چلتے شاپنگ کرتے. اب تو پیسے بچ گئے, لاکھوں روپے ہم کو جانا تھا, بچ گئے, اب آ گئے جرمنی سے شاپنگ کر کے چلتے ہیں. کہا نہیں, یہ کام کیا اور لگا ہے. کہا کیوں؟ کہ ہم یہاں جرمنی سے عمدہ قسم کے کپڑے خرید کے لے کے جائیں, جوتے خرید کے لے کے جائیں, سامان خرید کے لے کے جائیں, اور کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں شادی گیدرنگ ہونے والی ہے, ہمارے بھائی بہن کے بچے بھی آئیں گے, اور وہ وہاں کے لوکل کپڑے پہنے اور ہمارے بچے جرمنی کے برانڈ کے کپڑے پہنے, تو کیا اچھا لگے کہ ایک بھائی کے دو بچے ایک اچھا لباس میں رہے, دوسرا کمتر لباس میں رہے؟ اگر ہم کو خریدنا ہے تو سب کے لیے خریدیں گے. یعنی کہ ہمارا بچہ آئے تو وہ برانڈڈ کپڑا پہنے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں. ان سے بہتر کسی کی زندگی کسی دنیا کے والوں کا آئیڈیل نہیں ہے. دنیا بھی ان کی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی 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 کامیابی. سب کو معلوم ہے کہ بازار میں کپڑے خریدنے گئے, یہ وہ زمانہ جب مولا خلیفۃ الوقت ہے, پوری اسلامی دنیا کے بے تاج کے بادشاہ ہیں, اور یہ وہ زمانہ جہاں عرب بڑے بڑے مکانات کے مالک ہیں, بڑے بڑے پیسے, بڑے بڑے اونٹ اربوں کے بعد وہاں پر موجود ہیں جو مولا کے ارد گرد رہ رہے ہیں. تو مولا جب جاتے کپڑا خریدنے کے لیے تو غلام ہیں لیکن جوان ہیں. مولا کی عمر زیادہ ہو چکی ہے. اب جب کپڑے خریدتے یہ نہیں کہ میں خلیفہ وقت ہوں, میرے بدن پر اچھا کپڑا ہونا چاہیے. مولا نے اچھا کپڑا خریدا, عمدہ کپڑا غلام کو دیا اور کم قیمت کا کپڑا خود پہنا. یہ کہہ کے نہیں دیا تم غلام ہو, میں غلاموں کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہوں. کہ تم جوان ہو, جوانوں پر نیا کپڑا زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر غلام کہہ کے دیتے تو اس کی احساس سے کمتری میں اس کو مبتلا کرتے تم نوکر ہو. کہ تم جوان ہو. اسے ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جملہ ملتا ہے کہ جب بھی وہ کپڑے بنواتے تھے, لباس بنواتے تھے, تو کبھی کبھی نئے کپڑے اور کبھی کبھی پرانے کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ ہم غریبوں میں کپڑے تقسیم نہیں کرتے, یہ ہم خود اپنے لیے جنت میں لباس فراہم کر رہے ہیں. آپ یقین یعنی ہر وہ آدمی جو کسی مستحق کو, کسی مومن کو, کسی غریب کو کوئی مدد کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنی خود مدد کر رہا ہے, اپنے حساب میں فکس ڈپازٹ کرا رہا ہے. فرماتے ہیں دیکھو خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز دنیا ہے. خدا نے دنیا پیدا کی پھر پلٹ کے دیکھا نہیں اور نہیں دیکھے گا صبح قیامت تک. فرمایا خدا کے نزدیک سب سے بہتر چیز
اور سب سے پسندیدہ محبوب عمل خدا پر ایمان لانا ہے اور ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے جو خدا نے منع کی ہیں۔ سب سے بڑا سرمایہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف سجدے میں سر رکھ دینا، یا جب چاروں طرف سے دروازے بند ہوں، کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکتا ہو، کوئی کیمرہ نہ ہو، کوئی موبائل نہ ہو، کوئی نہ، اکیلے ہم ہوں، چاروں طرف سے دروازے بند ہوں، پردے ٹکے ہوں، پھر بھی احساس ہو کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان باللہ وہاں آتا ہے۔ صاحب ایمان اکیلے میں انسان کے ساتھ ہو، میرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ اس وقت دیکھو خدا بند عالم نے میرے بھائی جناب عیسیٰ سے وصیت کی، دیکھو دنیا سے محبت مت کرنا، اس لیے کہ میں دنیا کو نہیں چاہتا، اگر محبت کرنا ہے تو آخرت سے محبت کرو۔ دنیا کی محبت بھلے گی، کوئی خدا ہی نہیں کہ دنیا نہ کماؤ، ترک دنیا کی بات نہیں ہے، دنیا کماؤ، جم کے کماؤ، لیکن حلال و حرام کا خیال رکھ کے کماؤ، جائز و ناجائز کے احساس کو کماؤ۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہر طرح سے آئے کماؤ پھر خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو، یہاں سے لوٹو وہاں سے مارو، اس کا پیسہ نکالو، اس کا بل پھراؤ، اس کا الٹا سیدھا کام کرو، اور اس کے بعد ایک بڑا پروگرام کرو، لوگوں کو پیسے دو، کیسا ہم تو خرچ کریں، یہ دنیا آخرت تھوڑی ہے۔ خدا بند عالم کی راہ میں وہ پیسے خرچ کرو جو پاک ہو۔ حرام کی راہ سے کیا ہوا پیسہ چاہے ہم اس سے کچھ کر ڈالیں، خدا بند عالم کی بارگاہ میں ایک پیسہ قبول نہیں ہوگا۔ آج ہمارے کیا یہ کلچر ہو گیا ہے، یہاں سے کماؤ وہاں سے کماؤ، یہاں سے لوٹو وہاں سے لوٹو، یہ پروگرام میں 1 لاکھ دے دو، اس پروگرام میں 5 لاکھ دے دو، ہار پہن لو، پھور پہن لو، صدر بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، اور ایک مذہبی شخصیت بن کے آ جاؤ۔ کیوں صاحب؟ یہ آدمی بہت بڑا چندہ بہت بڑا دیتا ہے۔ دھندا کیا ہے؟ اب یہ نہ پوچھئے بھائی کیا ہے، لیکن چندہ بڑا دیتا ہے۔ کاروبار کیا کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن کار خیر میں بہت سڑک حصہ اس طرح کے لوگ کاروبار حصہ نہیں لے رہے، یہ پیسے خرچ کر کے اپنے غلط کاروبار پر پردے ڈال رہے ہیں۔ کہ دیکھو دنیا حاصل کرو تو حلال کے ذریعے سے۔ مولا کہنا تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، بس دیکھو دنیا اگر حلال سے کمایا ہے تو حساب دینا پڑے گا، حرام سے کمایا ہے تو عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر آپ غور سے سنیں گے، یہ روایت کو، میدان قیامت جب آئے گا تو اس میں نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی، قیامت خیز سختیاں ہوں گی جس کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ گرم گرم پتھر پر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اوپر سے آگ برس رہی ہوگی، عذاب کے فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، کہ انسان اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا
چپک جائیں گے قدم اس جلتے ہوئے پتھر کے اوپر، ابلتے ہوئے پتھر کے اوپر. ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک 4 چیز کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال، تم نے عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ میں جوانوں سے کہنا ہے تو خدا بند عالم یہ 16 برس سے لے کر کے اور 40-45 برس جو جوانی کی عمر ہے 20-25 سال، خدا ایک ایک پل کا حساب لے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لے گا. میرے جوانوں، تم نے یہ پل چوراہوں پر گزارا، موبائل پر گزارا، سوشل میڈیا پر گزارا، ٹی وی پر گزارا، گیم میں گزارا، کہاں گزارا؟ پڑھنے میں گزارا یا عمر برباد کی؟ ایک ایک پل کا خدا سوال کا جواب لے گا. جوانی دیوانی نہیں ہے، جوانی ذمہ داری ہے. میرے ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ کا خدا حساب لے گا. 2-2 بجے رات میں جاگے، 1-1 بجے دن تک سوئے، یہ عمر تمہاری تھی؟ یہ لمحات تمہارے تھے؟ یہ عمر کسی نے تم کو بطور امانت دی تھی؟ یہ فری میں نہیں دی، خدا نے یہ عمر امانت میں دی ہے. خدا اس عمر کے ایک ایک پل کا حساب لے گا. لہذا والدین کی ذمہ داری اپنے جوانوں کے وقتوں کا خیال رکھیں. قیمتی وقت کو سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، چوراہوں کے اوپر برباد ہونے مت دیں، ورنہ کل قیامت میں بہت جواب دینا پڑے گا. تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لائے کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. لائے کہاں سے یہ مال، یہ سرمایہ آیا کہاں سے، کس کا حق مارا، کس کو بیوقوف بنایا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں الٹی سیدھی باتیں کی. کیسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب تھے تہران میں، درزی تھے، رجب علی خیاط، دیندار، خوف خدا رکھنے والا آدمی، درزی ٹیلر، لیکن خوف خدا رکھتا تھا. خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی، برزخی آنکھیں تھی، وہ آنکھوں کو دیکھ کے بتا دیتا اس آدمی کے پیچھے کیا ہے. دعائیں پڑھتے رہتے تھے. پولیس والے آتے تھے خبر لینے کے لیے، وہ قبلہ رخ دعا پڑھنا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے، اور میں دعا کرنے کچھ لوگ ہمارے کے یہاں جاسوسی کرنے کے لیے، کوئی بتاتا نہیں تھا. اللہ نے ان کو آنکھ دی تھی، کیوں؟ تقوی کی بنا پر، پرہیزگاری کی بنا پر. پیسے کے کتنا آپ غور کریں. ایک آدمی نے ان سے قبا سلوانے کی بات کی، کہا میں 2000 تومان لوں گا. اچھے سردی سے تیار ہو گیا، ٹھیک میں 2000 تومان دے دوں گا. دوسرے دن جب قبا لینے گئے، پیسے نکال کے 2000 تومان دیے، انہیں 1500 لیے، 500 واپس کر دیے. تو سلوانے لگا، صاحب میں نے آپ سے طے کیا تھا 1500 روپے، 2000 طے کیے تھے، آپ کو 2000 لینا چاہیے تھا، یہ 1500 آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ایمان، تقوی، خوف کا. جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو مجھے احساس تھا اس کے سلنے میں 2 دن لگیں گے، اور میرے 1 دن کی مزدوری 1000 تومان ہوتی ہے. جب میں سلنے بیٹھا
تو یہ قبر 1.5 دن میں تیار ہو گئی، تو میں کتنی مزدوری لے سکتا ہوں؟ میں نے 1.5 دن کام کیا ہے تو مجھے 1.5 دن کی مزدوری چاہیے، 2 دن کی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان باللہ۔ اس شخص کا 1 پیسہ خدا کی بارگاہ میں کروڑوں روپے پر بھاری ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کیسی کیسی چیزیں مولا کی، 2 درہم چھوڑے ہیں۔ میرے بابا کی شہادت ہوئی، 2 درہم خالی چھوڑے۔ کب وہ کیسے؟ کہ کرائے پر چٹائی بننے لائے تھے خلافت کے زمانے میں، کرائے پر چٹائی بننے لائے تھے۔ اس چٹائی بننے کی قیمت 4 درہم تھی۔ میرے بابا نے آدھی چٹائی بنی تھی تو 2 درہم یوز کیے تھے، اور بقیہ آدھی چٹائی نہیں بن کائے تھے تو 2 درہم چھوڑ کے چلے گئے۔ دین اسے کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب جبریل میرے پاس ایک بہت عمدہ سواری پر، خچر پر دنیا کے سارے خزانے لاد کے لائے، عمدہ سواری پر جنت کے دنیا کے سارے خزانے سجا کر کے لائے، اور کہنا یہ محمد یہ دنیا کے خزانے ہیں، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اس شرط پر نہیں کہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرے گا قیامت کے درجات کے اعتبار سے۔ جو اللہ قیامت پہ دینے والا وہ تو دے گا، ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں کہ ہم دنیا دے رہے ہیں تو آخرت میں کچھ کم کر لیں گے، یہاں دے رہے ہیں وہاں کا نہیں، جو آخرت ملنے والا وہ سب آپ کو پورا پورا ملے گا، اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہ لے لی ایکسٹرا ہے، اضافہ ہے، آپ کو مل رہا ہے، بونس مل رہا ہے۔ حبیبی جبرائیل لا حاجت لی فیہا، مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ اذا جئت سألت ربی، میں چاہتا ہوں جب بھوکا رہوں تو اپنے رب سے سوال کروں، جب 2 لقمہ مل جائے تو شکر خدا ادا کروں۔ حبیب جبریل لے جاؤ یہ دنیا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو مہمان نہیں کیا، چلے آئے، دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر سالہ مال دے۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، اس نے پذیرائی کی، خاطر کی، پانی پلایا، کپڑ وغیرہ اس کو ضرورت بھر دے۔ تو صاحب نے کہا اللہ کے رسول، جس نے آپ کو کچھ نہیں پلایا اس کو تو آپ نے اتنی بڑی دعا دی، اور جس نے آپ کو سب کچھ پلایا اس کو آپ کا سمجھے تو دعا بھیجے۔ جس کا مال زیادہ ہوگا نا اس کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا، مال کم ہوگا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ لہذا میں چاہتا ہوں ضرورت بھر ہو جائے تاکہ حساب کتاب کم کرنا پڑے۔ ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس نہیں بڑھ رہا ہے، فائل ہماری موٹی ہو رہی ہے۔ اللہ کا جو انکم ٹیکس کا محکمہ ہے وہاں ہونے والا ہے۔ خدا بند عالم ہم سب کو بہترین توفیق عطا کرے، اور واقعاً ہم دنیا کمائیں آخرت کی خاطر۔ اور میں صرف عرض کر رہا ہوں، آپ جتنا کام کریں گے اپنے پر رحم کیجئے،
نہ کسی غریب کو دیکھیے، نہ بیوہ کو دیکھیے، کسی کو مت دیکھیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے، کیونکہ قبر پر ہمیں جانا ہے، اس تاریکی کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو جائے، ہمیں وہاں سکون مل جائے، تو حلال کمائیں، کم کمائیں، صحیح کمائیں، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ صاحب امام دے دینا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا مال ہے۔ صحیح مال کما کر کے اپنی گاڑھی کمائی کا 2 روپیہ خدا کی راہ میں دیں، خدا سے دعا کریں خدا ہم کو رزق حلال دے، ضرورت بھر دے، اور ایسا دے کہ اس کے ہم دنیا کے اس کے ذریعے سے ہم آخرت کو کام کر سکیں، اور اس مال حلال سے اپنی آخرت کو آباد کر سکیں، اور جو پیسہ ملے وہ خدا اور رسول اور امام کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ پھر ایک آخری بات سن لیں آپ، اگر آپ کو غریبوں کو پیسہ بانٹنا ہے بانٹیے، قاعدے سے بانٹیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جائے تو غریبوں کو اپنی جیب سے پیسہ دیتے وقت سوچئے میں امام وقت کی نیابت میں دے رہا ہوں، دوا دلا رہے ہیں امام وقت کی نیابت میں دلائیں، کپڑے دلا رہے ہیں امام وقت کی نیابت، لیکن حلال پیسے، ایک حلال پیسہ نکالیے جیب سے، اور کہ یہ میں امام کی چاہنے میں، امام کی محبت میں، امام کے چاہنے والے مومن کو دے رہا ہوں، یہ مومن امام سے محبت رکھتا ہے، امام کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ غریب ہے، میں نہیں چاہتا امام کا چاہنے والا غریب ہو، میں امام کی طرف سے یہ پیسے اس کو دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہماری آخرت کیسے آباد ہوتی ہے۔ خدا ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں امام وقت کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔